حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضور آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سارے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے محبوب نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ اعظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عقیدتاً عرض کرنے کے بعد ماشاءاللہ آپ کا یہ 12 روزہ پروگرام بڑے احسن طریقے کے ساتھ شروع ہے اور جاری و ساری ہے. رب ذوالجلال آپ کو دین دنیا کی برکتیں عطا فرمائے اور بالخصوص آپ کی مسجد کے امام و خطیب بھائی محمد وقاص جلالی صاحب رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. سامعین ذی وقار مجھ سے قبل بھی بڑے بڑے علماء کرام خطباء تشریف لائے اور بعد میں بھی انشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں گے، لیکن ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو ہے. تو میں آج یہاں پہ آپ کے ذوق کو پورا کرنے نہیں آیا بلکہ میں آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے نہ تو آپ سے کوئی داد کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کی کسی امداد کی ضرورت ہے. مجھے صرف آپ کے پیار کی ضرورت ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو آپ میلاد کا معنی سمجھیں. میلاد کا معنی ہے ولادت کا وقت، ولادت کی جگہ. جب میلاد النبی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کا میلاد جو اپنی ولادت کے وقت بھی نبی تھے. ہمارے ہاں اس کے ساتھ عید کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا معنی صرف اتنا سا سمجھ لیں کہ حضور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی، حضور کی آمد کی خوشی اور حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہابیوں کے غیر مقلدین کے بہت بڑے امام ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی. انہوں نے اپنی کتاب الشمامۃ الانبیاء کے اندر لکھا ہے کہ جس کو حضرت کا میلاد سن کر
خوشی حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے ادا نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ غیر مقلدین کا بہت بڑا امام ہے۔ اگر آپ کتاب کے نام پر ہی غور کریں تو پتہ چلتا ہے یہ کتاب ہی اس نے حضور کی ولادت پہ لکھی ہے۔ الشمامۃ الانبریاء من مولد خیر البریہ، اس کے صفحہ نمبر 12 کے اوپر اس نے لکھا ہے، کہتا ہے میرا یہ فتویٰ ہے۔ یہ غیر مقلدین کا امام ہے، کسی کے سامنے نام لے کر دیکھو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، کہتا ہے میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس شخص کو حضور کی ولادت کے احوال سن کر خوشی حاصل نہ ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس بات کا اقرار اہل دیوبند جو ہیں ان کے ہاں بھی کیا گیا ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی یہ علماء دیوبند کا استاد بھی ہے اور ان کا پیر و مرشد بھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ حضور آقا علیہ السلام کا میلاد منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھتا ہے، اس بات کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے فی الواقعہ نفس ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ عمل مندوب و مستحسن ہے۔ کہتا ہے کہ کسی بندے کو انکار ہی نہیں ہے اس بات کا کہ حضور کی ولادت کے ذکر کا تذکرہ کرنا، حضور کے ولادت کے احوال کا تذکرہ کرنا، کہتا ہے کسی کو انکار نہیں، بلکہ یہ عمل سب سے اچھا عمل ہے۔ اور مفتی محمد شفیع یہ بھی دیوبند حضرات کے ہاں اس کو مفتی اعظم تسلیم کیا گیا ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے سیرت خاتم الانبیاء۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ سیرت خاتم الانبیاء۔ یہ کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 18 کے اوپر اس نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں تمہیں ہر طرف رونق نظر آتی ہے، یہ جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہر طرف تمہیں خوشیاں نظر آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض حضرت آدم و اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کا راز، ابراہیم کی دعاؤں کا اثر، موسیٰ و عیسیٰ کی پیش گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے چلیں، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی جو کہ حکیم الامت بھی ہے، وہ مولوی اشرف علی تھانوی نے تو حد ہی ختم کر دی۔ اس نے 1 پیج نہیں، 2 پیج نہیں، 3 پیج نہیں، بلکہ جب میرے نبی کا میلاد لکھنے پہ آیا تو اس نے پوری 2 کتابیں لکھ ڈالی۔ پوری 2 کتابیں اس نے حضور کے میلاد پہ لکھی، اور ان میں سے مشہور کتاب جو ہے اس کی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کا تعارف کرواتے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر، کہتا ہے میں نے اس کتاب کو لکھنے سے جو برکت مجھے حاصل ہوئی، میں نے حضور آقا علیہ السلام کا زندہ معجزہ اپنی ان آنکھوں سے اس زمانے کے اندر دیکھا۔ اسے پوچھا گیا کہ تو نے حضور کا کیا معجزہ دیکھا ہے؟ کہتا ہے معجزہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے پورے علاقے کے اندر، پورے برِ صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ موت کی آغوش میں سو رہے تھے۔ کہتا میں پریشان ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ جو پہلے لوگ تھے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، جس کو بھی کوئی مصیبت پیش آئی اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ پیش کیا،
تو کیوں نہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کروں۔ کہتا ہے یہ نیت لے کر میں اٹھا، میں نے کتاب لکھنا شروع کر دی۔ کہتا ہے اس کتاب کو لکھنے کی اتنی برکت ہوئی، اس کتاب کو لکھنے کی اتنی برکت ہوئی کہ رب تعالیٰ نے میرے پورے علاقے کو طاعون کی بیماری سے محفوظ فرما دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ میلاد کے موضوع پر اگر کتابیں لکھی جائیں تو اللہ بیماریاں دور کرتا ہے، تو مسجد شہزادہ حنفیہ کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر میلاد کو بیان کیا جائے تو اللہ بیماریوں کو کیوں نہ دور کرے گا۔ کہتا مجھے یہ کتاب لکھنے میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر دیکھیے گا، یہ نشر و طیب فی ذکر نبی الحبیب، کہتا ہے مجھے یہ کتاب لکھنے میں 6 مہینے لگے۔ رمضان المبارک میں کتاب شروع کی، ربیع الاول شریف کے مہینے میں یہ کتاب پوری ہو گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے واللہ جب سے میں نے کتاب لکھنا شروع کی، اس کے لکھنے کی اتنی برکت ہوئی کہ جتنی دیر تک میں کتاب لکھتا رہا ہوں کوئی بندہ میرے علاقے میں طاعون کی بیماری کی وجہ سے نہیں مرا۔ اور دوسری کتاب جو اس نے لکھی، دوسری کتاب کا نام ہے میلاد مصطفیٰ۔ کتاب کا نام ہی مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا رکھا؟ میلاد مصطفیٰ۔ یار یہ تو آئینہ دکھانے والی بات ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھو نا میلاد منانا کہاں جائز ہے، تو کتاب اٹھا کے اس کے سامنے کرو، اور بھئی میلاد کے موضوع پہ کتابیں لکھنی جائز ہے تو ان کتابوں کو پڑھ کے سنانا ناجائز ہو گیا۔ اس کتاب کے میلاد مصطفیٰ جو اس نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر اس نے لکھا ہے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ذمہ دار ہوں، ابھی بھی ذمہ دار ہوں، بعد میں بھی ذمہ دار ہوں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 72 کے اوپر لکھتا ہے، اسے پوچھا گیا کہ حضور کا میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ کہتا ہے کوئی بندہ حضور کا میلاد منائے یا نہ منائے، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے قرآن کے اندر جگہ جگہ اپنے نبی کے میلاد کا ذکر کیا، اور دلیل کے طور پر اس نے 2 آیتیں ذکر کی۔ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وعلی ھذا القیاس، کہتا ہے وعلی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتا جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، پورے قرآن کے اندر جہاں جہاں تمہیں لقد جاءکم کے الفاظ نظر آئیں، جس جس جگہ پہ تمہیں اذ بعث فیکم کے الفاظ نظر آئیں، جس جگہ پہ تمہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کے الفاظ نظر آئیں، سمجھ جا کہ ان جگہ پہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک اور کتاب کا حوالہ پیش کر کے پھر ذرا میں اپنی کتابوں کی طرف آتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ نہ سوچیں کہ ان کی کتابیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، ابھی ان کی سنو، اپنی تو میں بعد میں سناؤں گا۔ اللہ کی قسم ہے بڑی پریشانی آپ کی، میں اس کا حل لے کے آیا ہوں کہ کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کی ہی لکھی ہوئی کتاب، کتاب کا نام ہے جمعہ کے فضائل و احکام۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 4، صفحہ نمبر 4 لکھتا ہے کہ یہ جو جمعہ کی رات ہے، صبح جمعہ کا دن ہوتا ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، کہتا ہے یہ جمعہ کی رات شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اسے پوچھا گیا جمعہ کی رات فضیلت والی کیسے ہوگی؟ اور لیلۃ القدر وہ اتنی فضیلت والی رات جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر اس انداز میں فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ساری رات اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں اور سلامتیوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ صرف لیلۃ القدر میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، رب ذوالجلال اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا۔
وہ اتنی فضیلت والی رات جس کے بارے میں رب فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کو خود جبریل امین علیہ السلام زمین پہ اترتے ہیں۔ لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی ہے، اس کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، لیکن کہتا ہے کہ جمعہ کی رات فضیلت والی۔ پوچھا گیا کہ جمعہ کی رات فضیلت والی کیسے بن گئی؟ کہتا ہے اس بات کا انکار نہیں، لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعہ کی رات اس لیے فضیلت والی ہے کہ اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوا تھا۔ اٹھا کے دیکھیے، یہ کتاب کے صفحہ نمبر 4 کے اوپر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جمعہ کی رات اس لیے فضیلت والی ہے کہ اس رات کو حضور کا نور منتقل ہوا تھا۔ ہم کہتے ہیں جس رات کو حضور آقا علیہ السلام کے نور کے انتقال کی مائیت ملی، حضور کے نور کے منتقل ہونے کی سنگت مل گئی، وہ رات تو لیلۃ القدر سے بھی فضیلت والی ہو گئی، تو پھر وہ 12ویں کی رات جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، پھر وہ 12ویں کی رات کہ جس رات کو اس نور کا ظہور اس دنیا عالم پر ہوا۔ تو سامعین ذی وقار، کسی بندے کو ان باتوں کا انکار نہیں، اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب آؤ ذرا تمہیں عشق کی گلی میں لے چلتا ہوں۔ کشتہ عشق رسالت، مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے بھی کسی نے یہ سوال کیا۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے حضور میلاد منانا تو آپ کے نزدیک جائز ہی ہے، آپ مناتے ہیں میلاد، لیکن یہ جو میلاد کے موقع پر، محفل کے موقع پر آپ چراغاں کرتے ہیں، یہ جو چراغ روشن کیے جاتے ہیں، دیے روشن کیے جاتے ہیں، آیا کہ یہ چراغ جلانا جائز ہے نہ جائز ہے؟ اب اس کا سوال سمجھ آیا؟ کہتا ہے کہ میلاد کے موقع پر جو چراغ روشن کیے جاتے ہیں، یہ دیے جلانا جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خدا کی قسم جب قلم اٹھایا تو قلم تو بریلی والے کا تھا لیکن کرم مدینے والے کا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، فرمایا پوچھنے والے کیا پوچھتا ہے کہ میلاد کے موقع پر چراغ جلانا جائز ہے نہ جائز؟ فرمایا دلم قربانم دودھ چراغ محفل مولد، فرمایا پوچھتا ہے چراغ جلانا جائز ہے نہ جائز؟ لیکن احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں جو چراغ روشن کیا جاتا ہے، احمد رضا کا دل اس چراغ کے دھویں پر قربان ہے۔ فرمایا دلم قربانم دودھ چراغ محفل مولد، فرمایا احمد رضا کا دل اس چراغ کے دھویں پر قربان ہو جو چراغ میرے نبی کے میلاد کی خوشی میں روشن کیا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی بات کر دی، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 80 کے اوپر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب معراج کی رات میں لامکان کی سیر کے لیے چلا گیا، حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات لامکان کی سیر کے لیے گیا تو میں نے آسمانوں پہ دیکھا، وہاں پہ میں نے ایک منارہ دیکھا، ایک ستون دیکھا، فرمایا وہ اتنا روشن تھا کہ اس کی روشنی سے سارے آسمان جگمگا رہے تھے۔ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ منارہ اور پھر اس کی اتنی روشنی، یہ منارہ کیسا ہے کہ اس کی روشنی سے سارے آسمان جگمگا رہے ہیں؟ حضور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے مجھے جو جواب دیا، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ منارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کی روشنی سے سارے آسمان جگمگا رہے ہیں، یہ منار رب تعالیٰ نے اس وقت بنایا تھا جب آپ کی ولادت باسعادت تھی۔ ہم حضور کے میلاد پہ یہ کمکمے چھوٹی چھوٹی بتیاں لگا لیں تو فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آؤ کوئی فتوہ لگائے آ کے جرت کرے کہ رب تعالیٰ نے چھوٹی سی لائٹ نہیں پورا منارہ ہی کھڑا کر دیا، یہ منارہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور کے میلاد کا منارہ ہے جو رب ذوالجلال نے اس کو روشن کر کے کھڑا کیا، اور آج بھی وہ روشنی بکھیر رہا ہے اور قیامت تک وہ اسی طرح روشن رہے گا۔
14 अगस्त आती है, सरकारी और गैर सरकारी सारी इमारतें सज जाती हैं, झंडियाँ लग जाती हैं, झंडे लगते हैं, लाइटें लगती हैं, शादी के मौका पे लाइटें लगती हैं। मुझे कोई एक बंदा ऐसा दिखाओ, कोई मौलवी ऐसा दिखाओ जिसने फतवा लगाया हो। उसको पता है फतवा लगाऊंगा तो गद्दार मुल्क करार दे के जेल में डालेंगे। तो जो मुल्क की आज़ादी पर जो एतराज़ करे वो तो गद्दार है। तो जिसके कदमों के सदके से मुल्क मिला है, जो उसकी खुशी पे एतराज़ करे। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। ये मिलाद हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाया। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने अपने मिलाद से जो पहले के वाक़यात थे उनका भी जिक्र किया, और जो बाद में वाक़यात रूनुमा हुए हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम ने उसका भी तज़किरा फरमाया। हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, अपने प्यारे गुलामों के जुर्मट में जलवागर हैं। ज़रा वो तसव्वुर ज़हन में लाओ ना, मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है, सहाबा इकराम का जुर्मट है। आज पीर अपने मुरीदों के जुर्मट में बैठा हुआ सोना लगता है, उस्ताद अपने शागिर्दों में बैठा हुआ सोना लगता है, बाप अपनी औलाद में बैठा हुआ सोना लगता है, इमाम अपने मुक्तदियों में बैठा हुआ सोना लगता है, 14वीं का रात सितारों में सोना लगता है, आमीना का लाल अपने प्यारों में सोना लगता है। वो हसीन चेहरे वाला जिसके बारे में हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया कि अबू हुरैरा बताओ हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम का चेहरा कैसा था। फरमाया पूछने वाले तूने नहीं देखा? कहा यार देख लेता तो तेरे जैसा सहाबी ना बन जाता, देखा ही नहीं इसी वजह से पूछ रहा हूं। फरमाया का अन्न शम्सा तजरी फी वजहिही, फरमाया पूछने वाले अगर तू मेरे नबी का चेहरा देख लेता तो तुम्हें यूं लगता जिस तरह कायनात का सूरज मेरे नबी के चेहरे पे चमकता। अनस बिन मालिक से पूछा गया, फरमाया पूछने वाले क्या पूछते हो? का अन्ना वजहहू वरक़ु मुसहफिन, फरमाया क्या पूछता है हुजूर का चेहरा कैसा था? फरमाया जब हुजूर सामने आते थे यूं लगता था जिस तरह किसी ने कुरान खोल के सामने रख दिया। वो हुस्न जिसको मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जुबान में बयान फरमाते हैं। आप फरमाते सदर नशीन सोरश और मैं को नीलानी आज जामी गुजारा करना है। आप फरमाते सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा, हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, एक नहीं दो नहीं सै यूसुफ। वो उसने यूसुफ को बयान करते हुए खुद ही फरमाते हैं ना, 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ किनानी, जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा रज गए दोवें जहानी। अब फरमाते सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा, हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सैकड़ों यूसुफ हर रोज आके बाजार मुस्तफा में बिक जाते हैं। हुसन बाजार तेरे दे सै यूसुफ, बरदे हिन विकांदे जुल्कर नैन सुलेमान जे, खिदमतगार कुहांदे ईसा खाक तुसां दे दर्दी, गिन तयम्मुम करदा ताइयों दस्त मुबारक उसदा शाफी हर मरज दा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अगर बीमारों को शिफा देते थे, ईसा अलैहिस्सलाम अगर नबीनों को आंखें अता करते थे, हाथ फेरते थे अल्लाह शिफा देता था। वो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में ये जो कमाल रखा था वो इस वजह से था कि ईसा अलैहिस्सलाम या रसूल अल्लाह आपके दरे खाक पे तयम्मुम आके किया करते थे। वो हसीन चेहरे वाला, वो अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे गुलामों के सहाबा इकराम में, अपने प्यारे गुलामों में सहाबा इकराम के जुर्मट में जलवागर है। हज़रत आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस पाक को बयान करते हैं। ये मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 513 के ऊपर यह हदीस पाक मौजूद है। हज़रत आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बि अव्वली अमरी अना दावतु
ابراہیم و بشارت عیسی و رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور وقد خرج لها نور وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. یار دوڑے مائیے سن دے یا حدیث سنن دا بھی ذوق ہے. ذرا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ. دوبارہ پھر تلاوت کرا. حضور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ وسأخبرکم بأول امر انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسی و رؤیا امی التی رأت حین وضعتنی وقد خرج لها نور قد اضاء لها منہ قصور الشام. حضور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ولادت باسعادت سے پہلے ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے. فرمایا اس وقت بھی رب ذوالجلال نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ سجا دیا تھا. فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں جو انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگی. فرمایا وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوشخبری ہوں، وہ بشارت ہوں جو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے بیان کی کہ میرے بعد وہ نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمانوں پہ اس کا نام احمد ہوگا. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں. اور فرمایا کہ اپنی والدہ کا وہ سچا خواب ہوں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا فرمایا اتنا نور ہوا، ساری کائنات اتنی روشن ہوئی، اتنا نور ہر طرف پھیلا کہ فرمایا میری والدہ نے مکہ المکرمہ میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب یہاں پہ ایک بات چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محلات سیدہ آمینہ نے دیکھے. کس وقت دیکھے؟ جب میرے نبی کی ولادت ہوئی. اب یہ بیان کون کر رہا ہے؟ حضور آقا علیہ السلام اپنی زبان اقدس سے بیان کر رہے ہیں. جو ولادت کے پہلے کے احوال تھے ان کا بھی ذکر کیا، جب ولادت ہوئی تو اس کا بھی ذکر کیا. تو میلاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اور میلاد حضور نے خود اپنی زبان سے بیان کیا جب میری ولادت ہوئی. فرمایا اتنی روشنی پھیلی ہر طرف، اتنا نور ہر طرف پھیلا کہ فرمایا میری والدہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب حضور جب پیدا ہوئے، حضور آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے اتنا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کا عکس حضور کی والدہ کی آنکھوں پہ پڑا، سیدہ آمینہ کی آنکھوں پہ اس نور کا عکس پڑا تو ان کی نظر اتنی تیز ہو گئی کہ ان کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اگر وہ نورانیت والا نبی خود اپنے نور میں دیکھے تو اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. مکہ المکرمہ سے ملک شام 1 مہینے کی مسافت پر ہے، 1 مہینے کی مسافت پر. 15 دن آنے کو لگتے ہیں، 15 دن جانے کو لگتے ہیں. 1 مہینے کی مسافت سیدہ آمنہ نے اتنی دور سے دیکھ لیا. تو اگر وہ نورانیت والا نبی خود نظر کرم فرمائے تو مدینہ پاک سے یہ حافظ آباد تو دور ہی نہیں رہتا. اگر اجازت ہو تو یہاں پہ ایک بات کر دوں. یہ حدیث پاک آپ نے یقیناً سنی ہوگی، لیکن جو بات میں یہاں پہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے، دونوں چیزیں آپ نے سنی ہیں علماء سے. ادھر ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، ادھر کسرا کے اندر، ایران جس کا ابھی موجودہ نام ایران ہے، پہلے یہ کیسر و کسرا جو 2 سپر پاوریں تھیں، ایران کا پہلا نام کسرا تھا. کسرا کے محلات کے اندر زلزلہ آ گیا. یہ بھی حدیث پاک سنی ہوئی ہے نا، قاری صاحب اکثر بیان کرتے ہیں کہ وہ کسرا کے محلات کے اندر زلزلہ آیا، اتنا لرزہ برپا ہوا کہ اس محل کے 14 مینارے گر پڑے. اب ذرا توجہ کرو، سبب کیا ہے؟ حضور کی ولادت ہوئی، ایک طرف نور کی وجہ سے محلات روشن ہو رہے ہیں، کیسر کے محلات روشن ہوئے، کسرا کے محلات کے جو مینارے گر رہے ہیں، ایک طرف زلزلے ہیں، ایک طرف روشنیاں ہو رہی ہیں. سبب کیا ہے؟ میرے نبی کی ولادت. سبب ایک ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت کے وقت ہی بتا دیا
کسرا کا بادشاہ، فرمایا اس محلات کے اندر اس تخت پر ایک بدبخت خسرو پرویز بیٹھے گا، فرمایا اس کے پاس میرا خط جائے گا، وہ میرے خط کی توہین کرے گا۔ یہ خسرو پرویز اس کے پاس جب نبی اسلام کا دعوت نامہ گیا تو اس نے پھاڑ دیا، اس خط کی توہین کی، اہانت کی۔ تو حضور آقا علیہ السلام نے اپنی ولادت باسعادت کے وقت ہی بتا دیا، ان محلات کو کیسر و کسرا دونوں سپر پاوروں کو یہ باور کروا دیا۔ فرمایا ابھی تو میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے تو دیکھو تمہارے محلات کی حالت کیا ہو گئی، تمہارے محلات کے اندر لرزہ بر اندام ہے۔ فرمایا ابھی تو میں نے زمین پہ قدم رکھا ہے۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب میرے غلام آئیں گے تیری زمین کو، سرزمین کو اپنے گھوڑوں کے قدموں سے روندتے ہوئے تیری بادشاہت کا تختہ الٹ کے یہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ یہ وجہ تھی یہاں پہ زلزلے آنے کی۔ اور ادھر ملک شام کے اندر جو روشنیاں ہوئی، یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے، ملک شام کے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے زبور انجیل پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے ملک شام کے رہنے والے لوگوں نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف تورات کے اندر بھی کرایا، اللہ نے اپنے نبی کا تعارف زبور اور انجیل کے اندر بھی کرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اللہ نے تورات نازل کی، تورات کے اندر ہدایت بھی ہے، تورات کے اندر نور بھی ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن اسی مقام پہ اوپر لکھا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں نے تورات کے اندر ہدایت بھی رکھی، تورات کے اندر نور بھی رکھا۔ امام ابو بکر جساس فرماتے ہیں یہ جو تورات کے اندر اللہ نے ہدایت اور نور نازل فرمایا، فرمایا یہ ہدایت بھی میرے نبی کا نام ہے، یہ نور بھی میرے نبی کا نام ہے۔ فرمایا ہدایت بھی میرے نبی کا نام، وہ نور بھی میرے نبی کا نام۔ تو اسی نور کو روشن کر کے اہل کتاب کو دکھایا گیا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ سنا گیا، اگر پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کی واللیل زلفوں کا صدقہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔